تو کہتے نہیں ان کے چہرے پہ دیکھ کے نور آ رہا ہے، تو اندر باطن کتنا بنا ہوگا بھائی، تو اللہ والے جائیں کیسا نور ہے چہرے پہ، ساختہ آدمی کہتا ہے، منہ سے نکلتا نہیں ہمارے. تو کیا دیکھا ہم نے ان کے چہرے پہ اور کیا ہم نے نور آ رہا ہے، ہم کہاں اور وہ کہاں. لیکن ہمارے کو سے بھی اللہ کے الوار ہے کہ دیکھو کتنا نور ہے ان کی چہرے. ڈاکٹر صاحب رفیع اللہ صاحب کا تشریف لایا جاتے تھے ہمارے بھی رہتے تھے، والد صاحب کہتے تھے اس کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اتنا نور چہرے میں. سارے اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی ان کا نور یعنی ہمارے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے ان کے قربت سے کہ اللہ یاد آ رہے ہیں. تو اندازہ بتائیں ان کے ساتھ رہ جانے سے کیسی زندگی بن جائے گی، کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ. جو بھی آگے فرمایا تھا یہ بات ہوئی کہ ترقی ہوگی، تو پھر کس بات کی ترقی ہوگی؟ یہ جو مناظر طے ہوگی ترقی ہوگی تو ان میں حضرات کی دل اللہ کے نور سے روشن ہے، ان کے پاس رہنے سے نور آتا ہے. جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے. اب ایک وقت میں فرمایا کہ ایک چیز رہے گی، تارے کی چھٹ جائے گی تو نور ہوگا. جب دن نکل آتا ہے تو روشنی آپ دیکھیں ہر چیز بات ہے. آسمان دور تک دیکھ لیں آپ، یعنی بہت بار اوپر بلندی بھی کوئی پرندہ ہوگا وہ بھی آپ ان کی روشنی میں نظر آ رہی ہے. بس اس نور سے ہر چیز کی حقیقت کھل جاتی ہے اور شبہ جاتا رہتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اگر طبیعت میں سلامتی ہو تو حضور پاس رہنے سے حضرات کو حالات کی اصلاح دیتے رہنا اور ان کی تباہ کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے. ابھی سارے تجربوں کے طریقے ہیں، اصلاح کے طریقے ہیں، جاتے رہتے ہیں. کوئی خطوط کے لکھنے کا زمانہ تھا، ایک زمانے میں دادا دواخانے وہاں سے آتے تھے، مطلب سے کچھ گھر پہ آئے ہوئے تھے خطوط، اور وہاں ہوتے تھے 30-40 خطوط ہوتے تھے، اور روزانہ رات میں فراغت کے بعد مغرب عشاء کے بعد خطوط کے جواب دے رہے ہوتے تھے. خطوط تو لمبے ہوتے تھے، ہم بھی دیکھتے تھے وہ نیچے جگہ چھوڑ دیتے تھے لوگ اس کو، لیکن 30-40 خطوط کا روز جواب ہی دینا. سب کے حال مختلف، کوئی اس کیفیت لکھ رہا ہے، کوئی اپنے معاملات لکھ رہا ہے دنیا میں، کوئی اپنے عبادات کے لیے پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے. تو دماغ اتنا حاضر ہوتا ہوگا کہ لمحے بھر کو پورا خط پڑھا، اس کا جواب بھی لکھ دیا، پھر لکھ کے جگہ میں ایک جگہ جمع کر دیے. پھر وہ اگلے دن لے گئے، کچھ لوگ آ کے اپنے دستی لے گئے، کچھ ڈاک میں ڈلوا دیے. یہ بھائی محب اللہ اور بھائی ممتاز وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے. نوجوان تھے، حدیث کا کھا لیتے، دماغ میں تیز کہنا لکھنا بھی اب، لیکن 30-40 خط کے جواب. تو کیا بھی آگے گزرا ہے کہ ان حضرات کی صلاحیتیں جو کہ پڑھ چکی ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ اتنے لوگوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، یعنی اتنے طرح کے لوگ آ رہے ہیں کہ ہر مرض لے کے آ رہے ہیں. تو صاحب نے کہا کہ تو اب ہر سب کو بٹھا لیتے ہیں، سب کا حال بھی سنتے ہیں. ہر حلیے میں لوگ آتے ہیں، آپ سب کو بتلا دیتے ہیں. کہنا یہی تو حضرت نے ہمارے سکھایا ہے، یہی تو کام ہمیں ذمہ لگایا ہے، ہم کام کرنے یہی بیٹھے ہیں کہ سب کی باتیں سنیں اور سب کے مسئلے کے حل بتائیں، اور سب کے مسئلے حل بتا کے، اور وہ ایسے مسئلے حل بتا کے اس کو نکالنا بھی ہے. اگر ایک مایوس آدمی بھی آ جائے تو اس کو مایوسی سے بھی نکالنا ہے، اس کو وہ گر بھی بتا دینا ہے کہ مایوسی سے بھی نکل جاؤ بھائی. تمہیں غصہ آتا ہے چلو تمہارا غصہ بھی کم کرتے چلے آتے ہیں. تو نماز میں دل نہیں لگتا. تیسرا آدمی آئے تو آپ اس کو بھی اس کو بتائیں تو نماز پڑھے نا، اس کو نماز تو فرض ہے. آپ اس کو یہ بھی بتائیں گے، ہاں اس کو یہ بھی بتائیں گے کہ نماز میں دل کیسے لگے، نماز کی طرف راغب کیسے ہو. ایک صاحب اپنے بچے کو لیا حضرت جی میدان میں کھیلتا ہے، اور پھر مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو یہ اذانے میں سنتا ہے، جاتا نہیں ہے. بچے کو بولے کیا کریں اس کو نماز کے بتائیں. اب انہوں نے ذمہ داری بھی پہ لگا دی کہ نماز کبھی ہم ہی بتائیں. آج ابھی کیا کرتے ہیں انہوں نے کھیلتے ہیں. اچھا ابھی آپ کا ذکر کیا، ابھی آپ کسی بھی لے اللہ. تو حضرت وہ یہ تو اس کو بھی نماز میں لگا دیں، اور جس کو بھی نماز میں ہم ہی لگا دیں. بھائی تو بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، نہیں نماز پڑھے گا. ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ نماز نہیں پڑھی تو بہت سمجھدار بچہ ہے، اس کو پیار کیا کچھ کہہ رہا ہے، سر پہ ہاتھ کو نہیں مجھے تو بہت پیار ہوتا ہے. آپ تم کہہ رہے ہو نماز نہیں پڑھتا ہے، سر یہاں سامنے مسجد ہے، کھیلتے رہتا ہے، اصل سے مغرب اذان ہوتی جاتا نہیں ہے. اچھا بھی تم
ادا کرنا کہ وہ جب کھیل سے پارو وضو کر کے تم واپس وضو ہو جایا کرو. ایک دو دن آیا وضو ہو جاتی. پھر میں نے کہا وضو ہو گئی تو اذان ہوئی تھی اصل کی جا کے نماز پڑھنی. تو نماز کے لیے نہیں کہا تھا تم سے جو کہا تھا ابھی بیٹھے ہیں گواہ مطلب نہیں یہ بات ہوگی. ارے وہ تم سے جو کہا تھا کہ وضو کر لینا. میرا سب نمازی جا رہے تھے تو میں سوچا میں بھی چلے ہوں. دیکھو نماز کا تو بات نہیں ہوئی تھی. بات نماز کا نہیں ہوا. اچھا تو تم نے اکثر پڑھ لی ایک ہی نماز. اب مسجد سے پھر اگلے دفعہ پھر بچے کو لے کے آ گئے. پھر وہ میں نے مغرب کی بھی پڑھ لیا. کھیل جب ختم ہوا تو اذان ہو گئی. کھیل ختم ہو گیا تو وضو تو آپ نے کیا تھا کر لینا. تو میں نے مغرب پڑھا. دیکھو تم نے آج 2 پڑھ لی. وہ نمازی ہوئی کہنا مطلب تو اس کو ایک کام میں لگا دیں. تو نمازیوں کو نمازی بنا رہے ہیں. تو یہ کسی نے کہا تو خود تھانے میں رہتے ہیں کتنے خلفات ہیں. سب عالم بھی نہیں لیکن یہ عالم کرتے ہیں. کہیں بیٹھ جائیں کوئی بات ہو جائے اپنے حضرت والا کے علاوہ کوئی بات نہیں. تو وہ جو بیٹھے تھے صاحب سے کہنے کہ آپ ان کو کام کے بارے میں بتا رہے ہیں. کام پہ کیسے جاتے ہیں؟ بھائی کام پہ جانا بھی کوئی جہاں جا رہا ہے وہ سکھا دیں گے کام. لیکن نہیں آپ یہ بھی آپ کی ذمہ داری بتا رہے ہیں. نماز کے بھی آپ بتا رہے ہیں. لباس پہننے کا بھی آپ بتا رہے ہیں. گھر پہ رہنے کے لیے بھی بتا رہے ہیں. تو کہنے سبھی کچھ بتا کے ہمارے حضرت کوئی شعبہ زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شعبہ زندگی کا چھوڑا تھا. کیسے لباس پہننا ہے, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے. کھانے کی بھی آداب ہے. ایسا کب ہوتا ہے کہ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں اور کھانا باہر رکھتے ہیں. یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ دسترخوان لگ جائے تو بڑے پہلے کھانا آپ میں دیکھا نہیں آپ تشریف ہے. اب حج تو بہت بڑا من تھا. وہ ٹریننگ بتایا کہ والد صاحب کو دے جاتے تو وہ 5 دن کی حج کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو وہ اتنا بڑا من ہو رہا ہے تو وہ تو سیکھ کے جا رہے ہیں. تو کھانا کھانے بیٹھے تو اس کے بعد آپ نہیں سیکھیں. وہ کون سکھائے گا؟ وہ گھر والے سکھائیں گے. تو گھر والے بھی سیکھے ہوئے ہوں گے تو وہ کھانے کے آداب بتائیں گے. دسترخوان لگ جائے آگے بیٹھ جاؤ گے. کھانا لگے تو پہلے بڑے لے لیں. دانے بسم اللہ پڑھ کے دانے ہاتھ سے شروع کریں اور اپنے سامنے سے نکالیں, سامنے رکھیں. کھانے کے, اٹھنے کے, بیٹھنے کے سب آداب سکھا رہے ہیں. تو اپنے قرب اپنے قریب کرنے کے لیے کرا جا رہا نہیں ہے. اور ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں. ہم ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی کے پاس بیٹھیں, کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں. اللہ والے کے پاس بڑے ہونے کے بعد تو بعد میں جاتا ہے نا. اپنے گھر میں ساری عمر گزارتے ہیں. تو وہاں کون ملنے والدین. اب والدین سے بھی دور بھاگے جا رہے ہیں. وہ کب کھاتے ہیں, ہم کب کھاتے ہیں, وہ کب آ رہے ہیں, وہ کب جا رہے ہیں. پہلے ایک وقت میں اس لیے کھاتے تھے بتایا جاتا تھا سارے آداب سیکھ رہے ہیں. اس لیے تاکید ہوتی تھی. تو دسترخوان پہ ایک وقت تو ایسے بیٹھے ہیں کہ سب کھانے میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں. تم ابھی ہم سکھا دیں گے تو ساری عمر تمہیں اس پہ عمل کرو گے. اب ایسا نہیں کہ ایک دن اور ایک بات کچھ ساری صبح سے شام تک کی اور ساری عمر کی تم چھوٹے سے بڑے ہونے تک کی تمہاری جو باتیں ہیں تمہاری جو بہت گزرے گا. کوئی ایسا ہم نے یہ دیکھا میں کہ وہ میں ڈانٹ کے کرایا جا رہا ہوں. اس میں سے جب آنکھ کھلی زیادہ نہیں. ایسا نہیں تھا کہ تم کپڑے ایسے پہنو, ٹوپی ایسے لگاؤ. کسی نے آ کے کہا کہ اپنے اولاد کو آپ ایسا نہیں کہتے. تو انہوں نے کہا کہ تم وہ ہمیں دیکھتے نہیں ہیں کیا. کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو ساتھ رہنے سے والدین کے, بزرگوں کے اتنے بڑے فائدے. تو وہ ہم فائدے کیوں وہ ضائع کریں. اور شروع میں باتیں کسی کے بچا رہے ہیں تو وہ کوئی کورس نہیں کرا رہا, کوئی وہ تعلیم دینا نہیں پڑا, کوئی اس کو خرچہ نہیں ہو رہا. صرف وہ کیا کر رہے ہیں, وہی آتے جاتے رہو. حضرت کے پاس بیٹھے جمعے کی نماز میں ہمارے محلے کے ہمارے دوست ہیں چودھری صاحب گاڑی میں اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ان کے دوست کہتے تھے تم ہر جمعے کو بھائی لے جاتے ہو کہ اپنی بھی کوئی مصروفیات ہوگی. ارے اسی کو فائدہ ہوگا اس لیے ان کو لے جاتا ہوں میں. یہ جا رہے تو انہیں کو فائدہ ہوگا نا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. مجھے سارے ثواب مل رہا ہے, ادھر مل رہا ہے. تو کہنے کیا ضرورت ہے. تو ساتھ رہنے سے والدین کے, بزرگوں کے اتنے بڑے فائدے. تو وہ ہم فائدے کیوں وہ ضائع کریں. اور
تو وہاں بیٹھے تھے نماز پڑھتے تھے، کچھ دیر بیٹھ جاتے تھے. آپ نے بھی معمول دیکھا وہ حضرت فلاں بجے تو حضرت کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو ایک صاحب آئے تھے، بہت دنوں بعد آئے تھے. ہم کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت اپنی کوئی مصروفیات انہوں نے بتائی چلے گئے. پھر حضرت نے ان کے اور بڑوں کو پوچھا اور سب کو پوچھا تو کوئی ایسی بات پوچھی جو وہ تو حیران لگے، رونے لگے. کتنے برسوں بعد میں آیا ہوں، پھر باہر چلے گئے تھے کہ اللہ والے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے. ارے بھائی فلاں وقت تم نہیں جو فلاں بات کے لیے دعا کے لیے کہتا کیا معاملات ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہ سب جب سامنے آئے اور ان سے وہ بات پوچھی تو وہیں ہم لوگ سب بیٹھے تھے تو وہ رونے لگے. تو یہ ہے فائدہ بزرگوں کا بچانے. ہم چلے گئے 6 سال بعد آ رہے ہیں، اتنے سے عرصے بعد آ رہے ہیں اور ان کو دعا میں لگا کے چلے گئے تو آپ دعا کرنا، ہم تو جا رہے ہیں. اور وہ دعا میں لگے تھے. وہ دعا میں ایسے لگے تھے کہ ان کے کام بند ہیں. بزرگوں سے دعائیں کرائیں گے تو کیوں کرائے جاتی؟ سب دوڑ کے جا رہے ہیں دماغ کی بات کی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ پھر غائب بھی ہو گئے تھے. کتنے برسوں بعد آ رہے ہیں تو ہٹے بھی کہاں چلے گئے؟ کوئی ڈاٹا بڑی کوئی غلط کی بات نہیں دینا. بہت پیارا میں بھی کہاں چلے گئے فلاں بندے تو انہوں نے کوئی بات پوچھ لی تھی وہ آنسو جاری ہوئی. تو یہ ہے اللہ والے. ہم ان کے پاس بیٹھے ہیں